نکل چکے ہیں یہاں پر باہر. ٹیکل کرنا چاہیے اس معاملے کو. کسی بھی جمہوری روش کو، کسی بھی جمہوری تحریک کو سلب نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک کا یہ حق ہے پاکستان کے آزاد کشمیر کے عوام کا کہ وہ اپنی آواز بلند کریں، اور آواز بلند کرنے کا ایک طریقہ سڑکوں پہ آنا ہوتا ہے. ہمارا آئین، آزاد کشمیر کا آئین، اس کا بنیادی حق تسلیم کرتا ہے رائٹ آف موومنٹ. موومنٹ یہی ہے نا کہ آپ اپنی دھرتی پہ چل سکتے ہیں. آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی آواز بلند کریں، فردن بھی اور مل کے بھی کریں. لہٰذا ہم کسی قسم کی ایسی کارروائی کی مخالفت کریں گے جس سے عوام کے اس حق کو نہ مانا جائے. سر کل کے سائفر کی حیثیت میں کیا نہیں ہے؟ جانتا، میں نے اس کو میرے آج سامنے جو ہے اڈیالہ جیل میں جو ہے اوپن کورٹ جو ہوتی تھی اس پہ جو ہے پابندی لگی ہے. اوپن کورٹ ہوگی انسداد دہشت گردی عدالت میں. کہا یہ جا رہا ہے کہ پانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے جی ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے، بالکل فوراً جائیں گے. یہ خان صاحب کے اور عدالتی عمل کے کی جو شفافیت ہے اس پر ایک حملہ ہے. بیرسٹر صاحب، آپ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر عوام نہیں نکلتی ہے تو بھیڑ بکریوں کی طرح رہے. تو عوام تو 26 نومبر کو بھی نکلا تھا، قیادت چھوڑ کر بھاگ نہیں، یہ غلط بات ہے. عوام نکلے گی، آپ دیکھیں گے کوئی اس پہ آخری دن نہیں ہوتا سیاست میں. سیاست ایک تاریخی عمل ہے، یہ عمل چلتا رہے گا. مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. رپورٹ کی سپریشن کے خلاف آپ عدالت میں جائیں گے، کس کے خلاف جائیں گے عدالت؟ ہم الیکشن کمیشن ہوگی. اچھا ابھی تو 4 مہینے کا مینڈیٹ ہے. مجھے ایکچولی اگر گلا گھونٹ دیا گیا ہے تو اس کے بعد بچ کیا جاتا ہے؟ کوئی اور راستہ نہیں سوائے جد و جہد کے اور احتجاج کے. آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب، ان کے خاندان، تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کا جرم ہی صرف عمران خان صاحب کا آج یہ ہے کہ وہ پاکستان میں رول آف لا کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. اور آج یہاں پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ سر جھکانا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سر اٹھا کے نہیں جی سکتا. نواز شریف وغیرہ ہوں، دوسری زرداری فیملی ہوں، سب نے ڈیلیں کی، ملک سے باہر چلے گئے. آج ایک واحد شخص جو پاکستان کی فیڈریشن کی علامت ہے، عمران خان، جو پاکستان ہیں اور پاکستانیوں کے نوجوانوں کی اور پاکستانیوں کو امید ہیں، ان کو صرف اس لیے ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈیل کیوں نہیں کر رہے. ان کی بیگم بشرا بی بی کو اس لیے جیل میں رکھا ہوا ہے کہ وہ ڈیل کرنے کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں آفرین ہے عمران خان پر. میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں خان صاحب کو اور ان کی والدہ شوکت خانم کو، جنہوں نے عمران خان جیسا بہادر بیٹا پیدا کیا ہے. عمران خان نے ثابت کر دیا ہے کہ جب آدمی کا مشن اونچا ہو، اب اقتدار کی گیم نہیں ہے. عمران خان ہمارے بچوں کی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہماری آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور حقیقی آزادی کیا ہے کہ پاکستان کے اندر آئین کا رول آف لا ہو. تمام ادارے، یہ کام نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ وہ یہاں پر آ کر اداروں میں مداخلت کرے، الیکشن چوری کروائے. یہاں پر عدلیہ آپ دیکھیں کیا حال ہو گیا ہے. اب یہ تو بیچارے سرکاری ملازم ہیں، یہ جو ججز ہیں، یہ جو عدالتیں ہیں، یہ تو اب فوج کا باقاعدہ ان کا ذیلی ادارہ بن چکی ہیں. اب ججز جہاں پر انصاف مانگ رہے ہوں، جب ججز کو انصاف نہیں مل رہا ہو تو مجھے بتائیے میں اور آپ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ شوکت بسرا صاحب، GHQ جو گیٹ حملہ کیس ہے اس پہ آج جو ہے جیل ٹرائل پہ پابندی ہو گئی ہے. اب انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں پیش ہوا. تو کیا بانی پی ٹی آئی عمران خان کی تصاویر ایک مرتبہ پھر کیونکہ وائرل ہوں گی، کیونکہ لاسٹ ٹائم سپریم کورٹ سے بھی ہوئی تھی؟ عمران خان صاحب کی تصویر پاکستان ہر پاکستان کے دل پہ لگی ہوئی ہے. عمران خان اس وقت لوگوں کے دلوں میں بستا ہے. انہوں نے کہا 8 فروری کو کہ عمران خان کا ٹکٹ کو نہیں لے گا. ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا. ابھی آپ نے دیکھ لیا جو رپورٹ آئی ہے، جو ہم کہتے تھے بچہ تو ویسے پاکستان کا جانتا تھا. آج رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے کہ الیکشن اس حد میں چوری کیا گیا کہ پھر کامن ویلتھ کو رکوانا پڑا. بڑی انٹرنیشنل رپورٹس اب آ رہی ہیں، خلیج ٹائم لکھ رہا ہے. اس لیے عمران خان کو ختم کرنے والے خود ختم ہو جائیں گے. عمران خان وہ پاکستان کا نڈر لیڈر ہے جس کی وجہ سے آج یہ پورا نظام کانپ رہا ہے، جس کی وجہ سے عدلیہ کو تباہ کر دیا گیا ہے. میڈیا آپ ہمارے سامنے کھڑے ہیں، میڈیا کے گلا گھونٹ دیا گیا ہے، قتل کر دیے گئے ہیں، لوگ روزگار سے نکال دیے گئے ہیں. اس لیے عمران خان کو ختم کرنے والے خود ختم ہو جائیں گے. عمران خان ختم نہیں ہوگا. مشن نور کے حوالے سے سوال آپ کر لیں.
शौकत बसरा साहब, मिशन नूर के बारे में बताइएगा। जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अजान देने का कहा है, उस पर पुलिस गर्दी भी शुरू हो गई है सुनने में, इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, जब हर तरफ से इस वक्त निज़ाम को जकड़ लिया गया है, कहीं से इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो हम अपने रब को क्यों ना पुकारें? क्या हमें कोई अजान देने से ये भी जुर्म है कि हम अपने अल्लाह को क्यों पुकारते हैं? 20 सितंबर को मैं इस वक्त जो मुझे सुन रहे हैं, खा वो मुल्क से बाहर हैं, खा पाकिस्तान में हैं, आप छतों पे आ सकते हैं, आप घर के बाहर आ सकते हैं, आप रिकॉर्डेड अजान चला सकते हैं, किसी का बाप हमें नहीं रोक सकता। मिशन नूर ये रोशनी है जो फैलेगी, और इंशाअल्लाह 20 सितंबर को पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में हमें आवाज़ सुनाई देगी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और किसी का बाप नहीं रोक सकता हमें अल्लाह अकबर कहने से। ये ऐसा ना सर आपके ऊपर फिर कोई दफात लग जाए, पर्चे कट जाएं, फिर आप इसमें अंदर हो जाएं? ये तो यहाँ पर तो हर बंदे के ऊपर पर्चे कटे हुए हैं। क्या अल्लाह का नाम लेने पर, क्या अजान देने पर पर्चे कटेंगे? मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं। हाँ, वो तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस वक्त पाकिस्तान में हजरत अली का कौल है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म जबर और बर्बियत का निज़ाम नहीं चल सकता। आज मेरी ये बात नोट कर लें, अब ये मामला जाने वाला है। अब पाकिस्तानी इस वक्त देखें, ये सैलाब में क्या हुआ है, लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं, लोग महंगाई से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, धड़ाधड़ लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। वो जो टिकटॉकर है ना, जिन लोगों ने लूट मार की है, पाकिस्तान से पैसा लूट के बाहर ले गए हैं, उसको लगता है कि हर चीज़ जो है कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान में। मेरे भाई, ये वो लोग हैं जो अब आवाम में जाने के काबिल नहीं हैं, जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने इन अर्दलियों को, इन फॉर्म 47 को मुसल्लत किया है, जब उन्होंने वोट ही नहीं लेने, आवाम से को उनका लेना देना नहीं, वो जो मर्जी बात करते रहें। आवाम आज 90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी है।